أعوذ بالله من الشيطان الرجیم۔ میں اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلا۔ دیکھ لیجئے ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تو مذموم اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جائے گا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں، اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت و تکریم کے ساتھ بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور مہر و محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو، اور دعا کرو میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس پر تمہارا رب زیادہ باخبر ہے۔ اگر تم صالح ہوئے تو وہ پلٹ کر آنے والوں کے لیے یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، اور قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دیا کرو، اور مساکین اور مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا، فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں، جس کی آپ کو امید بھی ہو، ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کر سکیں تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، اور نہ تو آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھیں، اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دیں، ورنہ آپ ملامت کا نشانہ اور تہی دست ہو جائیں گے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعباده خبیرا بصیرا، یقیناً آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ اور تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں یقیناً نہایت باخبر نگاہ رکھنے والا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔